رسول خدا مسجد نبوی میں اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں جس دیوار کی دوسری طرف حضرت زہرا کا حجرہ تھا، اور گود کے اندر تقریباً 6-6.5 سال کے رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام میں سے ہیں یہ، اور 6 یا 7 سال کے، کیونکہ تقریباً 7.5 سال 7 یا 7.5 سال عمر تھی امام حسین کی جب رسول خدا دنیا سے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گود میں بیٹھے ہیں اور اچانک رسول خدا پر وحی کے آثار طاری ہوئے اور رسول خدا نے رونا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ میری طرف دیکھیں گے سب بہن بھائی، میری طرف دیکھیں گے۔ رسول خدا نے رونا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اب 7 سال کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، 6 یا 7 سال کی عمر۔ امام حسین علیہ السلام نے جب نانا کو روتے دیکھا نا، اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے اور رسول خدا کی داڑھی کے نیچے رکھ کر وہ جھکے ہوئے سر کو اٹھایا۔ وہ جو پوری کائنات کے سر اٹھانے کے لیے آیا تھا، اس کو سر اٹھانے والے کا نام حسین ہے۔ ننھے ہاتھوں سے سر کو اٹھایا، کہا کہ نانا آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں حسین، میں گریہ کر رہا ہوں کیونکہ اسلام پر ایک بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ کہا نانا جب وہ مشکل وقت آئے گا تو اس وقت کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اسلام کو اس وقت بچایا جا سکے؟ کہا ہاں حسین ہے، جبرائیل میرے پاس کھڑے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر اسلام پر یہ مشکل وقت آئے گا اور اسلام کا حقیقی چہرہ چھپا دیا جائے گا تو پھر اسلام کا حقیقی چہرہ کیسے نظر آئے گا کائنات کو؟ کہا اس کے لیے ایک شرط ہے، لیکن شرط بڑی کڑی ہے، بڑی سخت شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کی گود کے اندر نواسا بیٹھا ہے نا، اس کو کربلا کے اندر ایک قربانی دینی پڑے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا بس اتنی سی بات ہے، آپ ایک دفعہ کہتے ہو، میں 1000 مرتبہ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ رسول خدا کا رونا بند نہیں ہوا۔ کہا حسین صرف تیری قربانی نہیں ہوگی بلکہ تیرے دوست ہوں گے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا اور زہیر ابن قین اور دیگر، سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ کہا نانا اگر یہ میرے دوست ہیں تو میں ان کی بھی گارنٹی لیتا ہوں، میں ان کی بھی قربانی پیش کروں گا، کیونکہ حسین کا اخلاق نبی کا اخلاق ہے۔ کہا کہ اس سے بھی ایک اور قربانی بڑھ کر ہے۔ کہا نانا کیا؟ کہا تمہیں اپنے بھتیجے اور بھانجے بھی قربان کرنے پڑیں گے۔ کہا نانا کروں گا۔ کہا اچھا اب میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارا ایک جوان بیٹا ہوگا جو صورت اور سیرت میں میری شبیہ ہوگا، اس کے سینے کے اندر سانگ بھی دیکھنی پڑے گی۔ کہا نانا دیکھوں گا۔ اور کسی کو اکبر کی لاش پہ جانے، عباس زندہ تھے، عباس موجود تھے، حسین علیہ السلام کی منع تھی، اکبر کی لاش میں اکیلے اٹھاؤں گا۔ کہا نانا اکیلے لاش اٹھاؤں گا۔ رسول کا گریہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس سے بھی درجہ بڑھ جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا تیرا ایک بچہ ہوگا جو کربلا میں 6 ماہ کا ہوگا۔ کہا تو اس کے لیے جب پانی مانگے گا نا، اس کو پانی اس طرح سے پیش کیا جائے گا، وہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو جائے گا۔ کہا نانا حسین وعدہ کرتا ہے، حسین وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کا رونا پھر بھی بند نہیں ہوا۔ جب نبی کا رونا پھر بھی بند نہیں ہوا، کہا کہ نانا اب تو جو بھی آپ نے کہا اس سب کا میں نے وعدہ کر لیا، آپ جبرائیل سے وعدہ کر لیں، جبرائیل کو کہہ دیں کہ اللہ تک ہمارا پیغام یہ پہنچا دے، اور خدا خود دیکھ رہا ہے، میں خدا کو حاضر ناظر کہہ کر جان کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ سارے کام میں کروں گا۔ کہا حسین اگلی جو بات جبرائیل کہہ رہے ہیں نا وہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے نانا جان وہ کیا بات ہے؟ کہا اس کے بعد تمہاری 4 سالہ بیٹی کو تماچے بھی لگیں گے۔ حسین نے کہا کہ باپ نانا میری بیٹی ہے، میں اس کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ کہا اس کے بعد ایک اور بات آگے بڑھ جائے گی،
کہا نانا وہ کیا ہے؟ اب جو بتایا ہے رسول خدا نے اس کے اوپر حسین بھی خاموش ہو گیا اور گریہ شروع ہو گیا. کہا کہ نانا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے بعد شام غریبہ میں نیزوں کے ساتھ حضرت زینب کی چادر بھی اترے. جب یہ کہا نا اس وقت خاموش ہو گئے حسین. گریہ بڑھ گیا اور گریہ کی آواز حجرے میں ماں جب بھی بیٹھتی تھی رسول خدا حجرے کے اس طرف, حجرے کی دیوار کی دوسری طرف بی بی سیدہ بیٹھتی تھی اور بی بی سیدہ کی گود کے اندر حضرت زینب تھی. 4 یا 5 سال کی عمر رہی وہ, 5 سال کے لگ بھگ. بی بی نے جب ساری گفتگو نانا کی اور بھائی کی سن رہی ہے نا, جب یہاں تک گفتگو پہنچی تو ایک دفعہ اس کو دیوار کو دھپدھپایا اور کہا کہ میرے بھائی حسین تو وعدہ کر دے زینب تیرے وعدے کو پورا کر دے گی. آگے جان راوی کہتا ہے 28 رجب کا دن ہے اور میں بنی ہاشم کے محلے سے گزرا. میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے جس کے چہرے کے اوپر نگاہیں ٹھہرتی نہیں, اتنا خوبصورت ہے کہ کہیں دل نہیں کرتا ہے ادھر ادھر دیکھنے سے, اور ایسا نور نکل رہا ہے. اور وہ ایک اونٹوں کی مہار پکڑ کے لے کر آ رہا ہے. ایک شخص وہاں موجود تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو مہار پکڑ کے لے کر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا, یہ نواسہ رسول حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل العباس ہے. کہا یہ اونٹ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا آؤ تم میرے ساتھ, تم بھی چلو. کہا چلتے چلتے ہم اس گلی میں اس خیابان میں آئے جس خیابان کے اندر امام حسین علیہ السلام کا گھر تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس گھر کے دروازے کے بعد ایک مسند بچھی ہے, ایک کرسی لگی ہے, کرسی کے اوپر حسین علیہ السلام تشریف فرمائے. وہ کوئی باہر سے آیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگوار یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے جس کو میں دیکھا ہے پہلے. کہا تم نے نہیں پہچانا, یہی تو نواسہ رسول حسین ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے, آج یہ مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آغا جان عزیزان تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خواتین آتی رہیں اور میں انشاءاللہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں, اب بھی عرض کروں گا اپنی بہنوں بیٹیوں سے اور خاص طور پر تمام مومنین و مومنات سے اور بالاخص سادات سے معافی کے ساتھ یہ میں جملے عرض کرتا ہوں. ایک ایک کر کے خاتون آتی رہی. کبھی حضرت رقیہ آئی, کبھی حضرت ام کلثوم آئی, کبھی حضرت رباب آئی. جو بھی آتی نا سینے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کی طرف جھک کر سلام کرتی. امام حسین علیہ السلام دعا کرتے اور اس کے بعد دعا دیتے اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, وہ سب ان بیویوں کو سوار کرتے چلے جاتے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. راوی کہتا ہے جب تک دیگر بیویاں آتی رہیں سید الشہداء کو سلام کرتی رہیں. سید الشہداء کرسی پر برجمان سب کو دعائیں دیتے رہے. ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی اونٹ کے اوپر. اونٹ کے اوپر ہماریاں لگی ہیں, محملوں میں سوار ہوتی رہیں. تھوڑی دیر گزری, میں نے دیکھا جتنی بھی گھر کے اندر خواتین تھی, جو خواتین ساتھ نہیں جا رہی تھیں, ایک دو رویا قطار بنا کر ایسے کھڑی ہو گئیں جیسی کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہو. معافی کے ساتھ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک لمبے قد کی مستور ہے, پردے کے اندر ڈوبی ہوئی آ رہی ہے. جیسے ہی حسین کی نظر پڑی کرسی چھوٹ گئے. حسین نے کہا بسم اللہ. اب میری بہن زینب تو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی. عزیزان حضرت زینب آئیں, جیسے ہی قریب آئیں حضرت عباس نے اپنا زانو پیش کیا, مخدرہ اونٹ پر سوار ہو. کہا عباس تم نے
نہیں تم نہیں پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت علی اکبر آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں مجھے تو آپ نے پالا ہے, میں تو آپ کا بیٹا ہوں. کہا اکبر آج تو نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت قاسم آئے, پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سوار کروں. کہا قاسم تو بھی نہیں. اور محمد آئے, اماں ہم سوار کریں. جب سب کو منع کر دیا, کہا بی بی نے کہ تو بھی نہیں. اتنی دیر میں حسین آئے. حسین نے کہا مقدرہ تیرا بھائی حسین حاضر ہے. کہا حسین تو بھی نہیں. کہا حسین نے پھر بتا آج تجھے کون سوار کرے. کہا بلاؤ باقر کے بابا کو, بلاؤ اسے جو مجھے کربلا سے سوار کرے گا. عزیزان بی بی سوار ہو گئی. آ گیا 11 محرم کا دن. 11 محرم کے دن کو جب بیٹھی ہیں ساری بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے سادہ سے معافی کے ساتھ, جب ساری بیبیاں جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی ہیں, اتنی دیر کے اندر حضرت زین العابدین اپنے سینے کے ساتھ, میری طرف دیکھیے گا, اپنے سینے کے ساتھ ایک گٹھڑی پکڑ کے لائے. کچھ بیبیوں نے سمجھا ہو شاید یہ وہ چادریں ہیں جو پچھلی شام غریبہ لوٹی گئی تھیں. جب لا کر پوٹلی دی حضرت زینب کو, کہا پھوپھی اماں یہ لیں. کہا سجاد کیا چادریں واپس آئیں؟ کہا پھوپھی اماں ہمت نہیں بتاؤں, خود ہی کھول لیجئے. جب بیبیوں نے کھولا, اس پوٹلی کے اندر سے زنجیر اور رسیاں نکلی.